السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بیوی جب پیریڈ کی حالت میں ہو، جب حیض کی حالت میں ہو، تو شوہر بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن مقدس میں کیا حکم آیا ہے، آج میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں۔ اور پیریڈ کی حالت میں اگر شوہر بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے اور شوہر کے جذبات کنٹرول میں نہ رہے، شوہر کی شہوت بہت زیادہ بڑھ جائے، تو پھر اسی کیفیت میں شوہر اپنی خواہش کو کیسے پورا کرے، آج میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے والے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستوں، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن فاذا تطہرن فأتوہن من حیث امرکم اللہ، جس کا ٹرانسلیٹ، جس کا ترجمہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یسألونک عن المحیض، اے محبوب علیہ السلام، آپ سے لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل هو اذی، آپ فرما دیجئے کہ وہ ناپاک ہے، وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو تم عورتوں سے الگ رہو جب وہ حیض کی حالت میں رہے۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور تم ہرگز اس کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ حیض ختم ہو جائے، حیض کے ایام گزر جائے، ہے نا؟ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے حوالے سے، اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے حیض کی حالت میں شوہر کو بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ شوہر بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تب اس کے قریب نہیں جانا، نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو تم اس سے ہم بستری نہ کرو، ہے نا؟ اور اس کے علاوہ جو بھی بوس و کنار ہوتا ہے، بیوی سے گلے ملنا، بیوی کو کس کرنا، بیوی کے ہونٹ پہ جو ہے بوسہ لینا، یا اسی طرح سے جو کام ہے آپ بیوی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، بیوی کے ساتھ سو سکتے ہیں، بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری نہ کرو، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ بھائی یہ اللہ رب العزت نے حکم کیوں دیا، بیوی سے حیض کی حالت میں منع کیوں کیا ہم بستری کرنے سے؟ بھائی بہتر ہوتا ہے کہ جب بیوی پیریڈ کی حالت میں ہوتی، حیض کی حالت میں ہوتی، تب بھی شوہر بیوی سے ہم بستری کرتا۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ دوستوں دیکھیں، حیض کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں جو عورت کی شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک خون ہے، وہ جو ہے گندگی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا قل هو اذی، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ یہ ناپاک ہے، یہ گندگی ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی دنیا دار کہہ رہا ہے، بلکہ خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ جو ہے وہ گندگی ہے، ناپاک ہے۔ تو جس چیز کو رب تعالیٰ گندگی کہے، ناپاک کہے، اس کے اندر اگر آپ کسی چیز کو داخل کرتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں اس چیز میں بھی وہ گندگی، ناپاکی لگے گی، اور اس کی وجہ سے شوہر کو بڑی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر حیض کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں شوہر بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں شوہر کو بڑی بیماری ہو سکتی ہے، اور صرف شوہر کو ہی بڑی بیماری نہیں ہوگی بلکہ بیوی کو بھی بڑی بیماری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ عورت کو جو حیض آتا ہے
وہ اپنے عادت کے حساب سے آتا ہے۔ کسی عورت کو جو ہے 3 دنوں تک آتا ہے، کسی کو 4 دنوں تک، کسی کو 5 دنوں تک، کسی کو 6 دنوں تک، ہے نا۔ اتنے ہر مہینے میں اتنے دن حیض کے دن ہوتے ہیں عورتوں کے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دن تک اگر شوہر اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پائے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ پائے اور بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ پہلی بات یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے شوہر کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ 10 دنوں تک یا 15 دنوں تک اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے۔ لیکن اس کے باوجود اگر شوہر اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ رکھ پائے اور بہت ہی زیادہ ہم بستری کی طرف وہ بندہ مائل ہو گیا ہے، تو ایسی کیفیت میں شوہر کے لیے 2 راستے ہیں جو جائز راستے ہیں۔ 2 طریقہ ہے جس طریقے سے شوہر اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ پہلا راستہ اور پہلا طریقہ جو جائز طریقہ ہے وہ یہ کہ ناف سے اوپر، ناف کا حکم کیا ہے عورتوں کا وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ ناف کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے شوہر اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، جیسے بوس و کنار کر سکتا ہے شوہر، ہے نا، گلے میں بوسہ لے سکتا ہے، ہونٹ میں بوسہ لے سکتا ہے نا۔ اس کے ذریعے سے شوہر فائدہ حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا طریقہ آپ سن لیجئے، ناف اور گھٹنوں کے مابین، ناف اور گھٹنے کے درمیان، آگے اور پیچھے کے مقام، آگے شرمگاہ اور پیچھے شرمگاہ کے علاوہ مباشرت کرنا، اس کے حوالے سے آپ سن لیجئے۔ اس قسم کے جواز میں علماء کرام کا اختلاف ہے نا۔ یعنی آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ آگے کے مقام اور پیچھے کے مقام کو چھوڑ کر کے بقیہ بدن سے فائدہ حاصل کرنا، ہے نا، بقیہ جسم سے فائدہ حاصل کرنا حیض کی حالت میں، اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے پورے بدن سے، ٹھیک ہے۔ اس میں امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس کی تحریم کے قائل ہیں۔ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ حیض کی حالت میں حرام ہے۔ یہاں جو پورا جسم ہے نا، ناف اور گھٹنے کے بیچ میں جو حصہ ہے، آگے اور پیچھے کے مقام کو چھوڑ کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنے کے حوالے سے ان ائمہ کا کیا کہنا ہے کہ یہ حرام ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، سمجھ رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دلائل کے اعتبار سے قوی قول یہی ہے اور اختیار بھی یہی کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ ناف اور گھٹنے کے بیچ میں جو حصہ ہے نا، آگے اور پیچھے کے مقام کے علاوہ بقیہ تمام بدن سے فائدہ حاصل کرنا جائز، جو امام احمد کہتے ہیں کہ یہی صحیح قول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو محیض کا لفظ ارشاد فرمایا، یسألونک عن المحیض کا جو لفظ ارشاد فرمایا، وہ محیض سے مراد حیض والی جگہ ہے، یعنی شرمگاہ سے دور رہنے کو کہا ہے۔ بقیہ تمام حصے سے شوہر فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور یہی صحیح قول ہے اور اسی کا اعتبار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حیض کی حالت میں شوہر اگر بیوی سے ملنا چاہتا ہے تو آگے اور پیچھے کے مقام کو چھوڑ کر کے بقیہ حصے سے حیض کی حالت میں فائدہ حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستوں، اس طرح کی ویڈیوز بنانے میں بہت ہی محنت لگتی ہے اور بہت ہی شرمندگی کے ساتھ بولنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہماری محنت کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی اس کا فائدہ حاصل کر سکیں اور ہمیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا کرے۔ اس لیے ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔